لاٹھی کا گاڑنا ایسے نہیں ہے تو سیدھا رہتا ہے. جی 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 اس میں سترا لاٹھی کو گاڑنے کے بجائے جب سیدھا رکھتے ہیں نا تو وہ سترا کہہ لیجیے یوں بنتا ہے کہ لوگوں کو ایک پہچان ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم پھر دیکھ کے جائیں. وہ یعنی بعض فقہا نے لکھا ہے اس کو کہ یہ سترا نہیں بنتا، تو یہ بس ایک علامت ہو جاتی ہے گزرنے والے کے لیے کہ میں نے یہاں پر احتیاط کرنی، پیچھے سے جانا ہے گویا کہ، یا پھر میں آگے سے جانا ہے، میدان ہے تو ایک صف کا فاصلہ چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے اس کو لاٹھی کو نیچے رکھ دیتے ہیں. جی لمبی کر کے رکھتے ہیں نا جی، تاکہ تنبیہن کے اگلے کو پتہ لگ جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ ویسے ہی نہیں بیٹھا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 180 180، باب ہے 12 نمبر. اب ہے جماعت کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت کم سے کم 2 آدمیوں کے مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، اس طرح سے کہ ان میں ایک شخص تابع ہو یعنی مقتدی ہو اور دوسرا متبوع ہو یعنی امام ہو. متبوع کو امام اور تابع کو مقتدی کہتے ہیں. یعنی تابع اور متبوع کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو کسی کے پیچھے پیچھے چلے، اس کی مان کر چلے، اس کو تابع کہتے ہیں، اور جو دوسرے کو چلاتا ہے اس کو متبوع کہتے ہیں. مسئلہ: جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لیکن ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ جس کی تاکید واجب کے قریب قریب ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ فرق کوئی نہیں ہے. مسئلہ: امام کے سوا ایک آدمی کے نماز میں شریک ہو جانے سے جماعت ہو جاتی ہے، خواہ وہ آدمی مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، بالغ ہو یا سمجھدار نابالغ بچہ، کوئی بھی ایک شریک ہو جائے تو جماعت ہو جاتی ہے. البتہ جمعہ و عیدین کی نماز میں امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمیوں کے بغیر جماعت نہیں ہوتی. یہ جمعہ اور عیدین کی ایک شرط ہے. مسئلہ: جماعت کے ہونے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض نماز ہو، بلکہ اگر نفل بھی 2 آدمی اسی طرح ایک دوسرے کے تابع ہو کر پڑھیں تو جماعت ہو جائے گی، خواہ امام اور مقتدی دونوں نفل پڑھتے ہوں یا مقتدی نفل پڑھتا ہو. البتہ نفل کی جماعت کا عادی ہونا یا 3 مقتدیوں سے زیادہ کا ہونا مکروہ ہے. نفل کی جماعت میں یہ شرط ہے کہ 3 آدمی سے زیادہ نہ ہو، یا پھر کبھی پڑھ لی تو ایک علیحدہ بات ہے، روٹین نہیں بنانی چاہیے. اب دیکھتے ہیں جماعت کن لوگوں پر واجب ہے. ان عاقل بالغ آزاد مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے جن کو کوئی عذر نہ ہو اور وہ کسی حرج اور مشقت کے بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر ہوں. جن لوگوں کے اوپر حرج یا مشقت آئے گی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں، اس کے عذر آگے بیان ہو رہا ہے کہ ترک جماعت کے عذر کہ جماعت چھوڑ دیں اور اپنی نماز پڑھ لیں. جی 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 رتبہ اوپر ہونا چاہیے. سوال آیا ہے کہ امام فرض پڑھ رہا ہو اور مقتدی نفل پڑھ رہا ہو تو یہ نماز درست ہو جائے گی، اور اگر الٹ ہو اس کے کہ مقتدی فرض پڑھ رہا ہو اور امام نفل پڑھ رہا ہو، تو یہاں پر امام کا یہ کہہ لیجیے کہ جو امام کی نماز ہے وہ رتبے کے اعتبار سے کم ہے، نفل ہے، اور مقتدی کی فرض ہے، تو پھر مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. رتبہ یا تو برابر ہونا چاہیے نماز میں، یا پھر اوپر ہونا چاہیے، امام کا اوپر ہونا چاہیے، مقتدی کا نیچے ہونا چاہیے. اب ایک ہے ترک جماعت کے عذر. نمبر 1،
مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ ہو کہ چلنا دشوار ہو. چلنا سخت دشوار ہو, خالی دشوار نہیں, سخت دشوار ہو. سخت کیچڑ ہے اور سخت دشوار ہے جانا, کہ جس میں آدمی کو تقریباً یقین ہے کہ میں جاؤں گا تو میں ضرور کیچڑ میں پھسل کے گر جاؤں گا. دوسرا, بارش بہت زور سے برستی ہو. تنبیہ, جب تک بارش اور کیچڑ کے باوجود مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہو تو جماعت سے نماز پڑھنے کی ہمت کرنی چاہیے. بارش زور سے ہو رہی ہے لیکن آدمی کے پاس گاڑی ہے یا چھتری ہے, وہ پھر بھی آرام سے جا سکتا ہے. تو یعنی ان چیزوں کو استعمال کر کے بھی اگر جا سکتا ہے تو اس کو جانا چاہیے, ہمت کر کے نماز پڑھنی چاہیے. تیسرا عذر ہے سخت سردی ہو کے باہر نکلنے یا مسجد تک جانے میں کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا یا بڑھ جانے کا خوف ہو, کہ یعنی کہہ لیجیے برفانی علاقہ ہے, اپنے پاس گرمی کا یعنی یہ گرم لباس بھی پورے نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پھر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے گھر میں. نمبر 4, مسجد جانے میں مال و اسباب کے چوری ہو جانے کا خوف ہو, کہ مسجد چلا گیا تو میرا سامان چوری ہو جائے گا. مسجد جانے میں کسی دشمن کے مل جانے کا خوف ہو, راستے میں کوئی مثلا کسی علاقے سے گزر کے جانا پڑتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ دشمنی پڑ گئی ہے. نہیں, یہ ہے کہ جیسے آدمی سفر پہ گیا ہوا ہے, سامان ہے اسٹیشن پہ, آپ نماز میں نہیں مطلب پہنچے, تو آپ کے ساتھ سامان ہے, 2-3 بیگ بھی ہیں. مسجد میں اگر آپ اندر چلے جاتے ہیں بیگ لے کر تو ابھی جگہ نہیں ہے, یا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہے, دکان کی بات جو ہے نا, وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ آپ دکان کو بند کر کے نہیں جا سکتے, کیا شٹر ڈاؤن کر کے تالا لگا کے چلے جائیں. یا ابھی ہم آگے بات کریں گے اس میں انشاءاللہ کہ یعنی کسی بھی ٹائم نہ ہل سکتے ہو, یہ سارے کسی اور کام کے لیے بھی نہیں کر سکتے. مثلا سخت سردی ہے یا بارش بہت زور کی ہے, کیچڑ بہت زیادہ ہے, بھائی نماز کے لیے تو آدمی کہتے ہیں کیچڑ بہت زیادہ ہے جی, بارش بہت تیز ہے, لیکن ابھی کسی دکان جانا ہے, کسی اور کام سے جانا ہے, یا مارکیٹ سے سامان لینے جانا ہے تو فٹافٹ جا رہا ہے, تو یہ عذر نہیں بنے گا. عذر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو, دنیا کے اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, ہر کام کے لیے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے, تو وہ عذر ہوتا ہے. یہ عذر نہیں ہے, یہ تو اللہ معاف کرے, یہ تو ایک بہانہ ہے جو اپنے آپ کو طبیعت کو بہلانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا عذر نہیں چلتا. تو چھٹا ہے مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے مل جانے کا خوف ہو اور اس سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو, بشرطے کہ اس کے قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو. اگر پاس پیسے پڑے ہوئے تو پھر وہ بھی عذر نہیں بنے گا. نمبر 7, اندھیری رات ہو کے راستہ دکھائی نہ دیتا ہو, لیکن اگر روشنی کا سامان خدا نے دیا ہو تو جماعت نہ چھوڑنی چاہیے. نمبر 8, رات کا وقت ہو اور بہت سخت آندھی چلتی ہو. یہاں بھی میں یہ بات عرض کروں گا کہ اور سارے کاموں کے لیے اگر جا رہے تو بھائی مسجد بھی چلے جاؤ. اگر آندھی تیز ہے, درخت بہت ہل رہے ہیں, ہوا بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر پھر اگر یا تو کسی بھی کام کے لیے نہ نکلو, پھر تو علیحدہ بات ہے کہ آدمی کوئی خوف بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا, نہیں کیا. نمبر 9, کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو کہ اس کے جماعت میں جب نماز پڑھنے کے لیے چلے جانے سے اس مریض کی تکلیف یا وحشت کا خوف ہو. نمبر 10, کس کھانا تیار ہو یا تیاری کے قریب ہو اور بھوک ایسی لگی ہو کہ نماز میں جی نہ لگنے کا خوف ہو. یعنی یہ کم ہی انسان کو نوبت آتی ہے, جیسے یوں کہہ لیجئے کہ 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا ہوا انسان نے اور شدت کی بھوک ہے کہ نماز کا پتہ ہی نہیں لگے گا میں پڑھ کیا رہا ہوں, تو وہاں پر پھر یہ عذر بنے گا. ورنہ آدمی کو چاہیے کہ 4 فرض پڑھ کے آ جائے, یہ 3 فرض پڑھ کے آ جائے, چلو سنت وتر بعد میں پڑھ لے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے دنیا کے سارے کاموں میں مگن رہتے ہیں, جیسے کوئی دکان پہ سارا دن مصروف رہا, کاروبار تھا تو اس میں اس کو پتہ ہی نہیں لگا, کھانے پینے کا کوئی چیز کی ہوش نہیں رہی, اب گھر میں آیا تو کہتا ہے کہ پہلے میں کھانا کھا لوں, میرا جی نہیں لگے گا. تو جی تو اس کا کاروبار میں بھی تو نہیں لگا ہوا تھا, تو یا تو کاروبار میں بھی نہ لگتا, کہ بھوک زیادہ ہو تو آدمی کو پھر کاروبار بھی اچھا نہیں لگتا. 2 وقت کا اگر کسی نے نہ کھایا ہو کھانا, بھوک شدت کی لگ جائے, تو پھر جتنے مرضی گاہک آتے رہے کہے گا بھائی بیٹھو میں پہلے کھانا کھا لوں, میرے سے تو بات ہی نہیں کی جا رہی. تو وہ والی صورت کہہ لیجئے. نمبر 11, پیشاب یا پخانہ زور کا معلوم ہوتا ہو. نمبر 12, کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکے, یا نابینا ہو یا لنجا ہو یا کوئی پیر کٹا ہوا ہو, لیکن جو نابینا بے تکلف مسجد تک پہنچ سکے اس کو ترک جماعت نہ چاہیے, یعنی جماعت نہ چھوڑنی چاہیے. نمبر 13, سفر کا ارادہ رکھتا ہو
اور خوف ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے گی، قافلہ نکل جائے گا یا ریل چل دے گی اور دوسری ریل کا پکڑنا یا تو ممکن نہیں یا اس میں سخت حرج ہو۔ تنبیہ: خود سفر ترک جماعت کے لیے عذر نہیں، بلکہ جو لوگ سفر میں ہوں وہ خود جماعت کا اہتمام کریں۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی سفر میں ہیں تو آپ کو تنہائی نماز پڑھیں گے، اب جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ریل کے اندر بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ سٹاپ کر رہے ہیں کہیں پر تو وہاں بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ گاڑی میں لوگ ہیں یا وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جماعت کا بیان چل رہا ہے، لہذا اب تک تو یہ جماعت چھوڑنے کے عذر کا ذکر ہوا۔ آگے ہے امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں، جس کو ہم امام بنا رہے ہیں اس کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو۔ کافر کی امامت صحیح نہیں ہوتی، کافر کی امامت صحیح نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات خرابی کی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہتے۔ مثلا ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں وہ بھی اسی طرح سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی فرق کوئی نہیں ہوتا علیحدہ سے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس نے کوئی ایسی بات نہ کر رکھی ہو جس کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے سے باوجود شکل صورت اور چال ڈھال ہر چیز لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ مسلمان ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے اسلام کے دائرے سے اگر باہر نکل گئے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ دوسری شرط ہے بالغ ہو۔ نابالغ کی امامت جبکہ اس کے پیچھے بالغ مقتدی ہوں صحیح نہیں، البتہ جو لڑکا بھی بالغ نہ ہوا ہو اور اس کی عمر 15 سال ہو چکی ہو وہ تراویح کی جماعت کرا سکتا ہے۔ 15 سال عمر ضرور ہو جائے اس کی جماعت تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو البتہ نابالغ کے پیچھے نابالغ بچے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی خیر ہے، ان کی ہو جائے گی۔ جی، بالغ اگر بچہ ہو جاتا ہے نا 12 سال کے بعد، بالغ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے لڑکا، تو اگر تو بلوغ کی علامات پائی گئی ہیں اور بالغ ہو گیا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ابھی نابالغ ہے علامت بھی کوئی نہیں پائی گئی تو 15 سال کی عمر میں جا کے بالغ کنسیڈر ہوتا ہے، بالغ شمار ہوتا ہے۔ تو اگر تو 15 سال ہو گئی تب بھی یعنی بالغ ہو گیا، علامت کوئی بھی نہ آئی ہو۔ اگر علامت بھی نہیں آئی تو 15 سال سے بھی چاند کے اعتبار سے 15 سال سے بھی کم عمر بچہ ہے تو پھر اس کے پیچھے بالغوں کی نماز نہیں ہوگی چاہے تراویح ہو۔ بچے کی 15 سال کی عمر میں چاند کی شرط کے اعتبار سے ہوتی ہے کیا چیز؟ جو بھی یعنی بالغ اس کو شریعت جو ہے نا وہ 15 سال چاند کے اعتبار سے کرتی ہے، جبکہ کوئی اور علامت پہلے نہ پائی جائے۔ بلوغت کی کوئی بھی علامت اگر پہلے پائی گئی تو وہ پھر پہلے بالغ ہو جاتا ہے، پھر سارے احکامات پہلے سے لاگو ہو جاتے ہیں۔ جی جی۔ تیسری شرط ہے عاقل ہو۔ مست یا بے ہوش یا دیوانے کی امامت صحیح نہیں ہے۔ کسی کہہ لیجیے آدمی کے عقل میں خلل ہے اور وہ بیماری کی حد تک ہے، یعنی بیماری بعض اوقات تو چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے لیکن ایسی بیماری ہے کہ اس کو نماز کا زیادہ پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی بس کھڑا ہوا اس نے نماز پڑھا دی ہے، تو جس کو خود نماز کا نہیں پتا تو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے مرد ہو، اور اگر عورت امام اور اس کے پیچھے مرد مقتدی ہوں تو ان کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ مردوں کی نماز عورت کے پیچھے صحیح نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ بعض اوقات بعض لوگ تماشے وغیرہ یہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا اس کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، تو اسلام ایسی نماز کی اجازت نہیں دیتا اور اس کو نماز نہیں مانتا۔ اور اگر عورت کے پیچھے مقتدی صرف عورتیں ہی ہوں تو یہ جماعت مکروہ تحریمی ہے، چاہے فرض نماز ہو کی جماعت ہو یا نفل کی جماعت ہو، تراویح کی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، یہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت بھی ہو چاہے تو وہ صحیح نہیں ہے کہ عورتیں ہی جماعت پڑھائیں، اور پڑھنے والی بھی عورتیں اور پڑھانے والی بھی عورتیں ہوں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جی وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، جی چاہے صلاۃ التسبیح پڑھائیں، کوئی بھی نماز پڑھائیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی بڑے درجے کا گناہ ہے۔
اب اگر یہاں پہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ خواتین پھر قرآن پاک کیسے یاد کریں گی، قرآن پاک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 خواتین سامنے آ کے بیٹھ جائیں اور کوئی عورت سامنے کھڑے ہو کر ان کو سنائے تو اتنے ہی یعنی کہہ لیں کہ اس کو احتیاط سے یاد کرنا پڑے گا کہ میں گویا کہ 10 آدمیوں کو امتحان دے رہا ہوں، تو اس کو کیوں نہیں یاد ہوگا؟ بڑا بھرپور یاد ہوگا کہ وہ ساری دیکھ رہی ہیں قرآن کھول کے، بلکہ 10 کی 10 عورتیں نیچے قرآن پاک کھول کے سن رہی ہوں اور وہ زبانی کھڑے ہو کے سنا رہی ہو، تو اس پر بہت ہیبت اور پریشر طاری ہوگا، وہ بہت اچھی طرح سے یاد کرے گی۔ ایک حافظ صاحب تو پیچھے صرف پبلک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے تو پبلک کے پاس قرآن پاک بھی نہیں ہوتا، 2-4 غلطیاں چلی بھی جاتی ہیں بیچ میں، اگر سامع صاحب نہ بولیں تو 2-4 غلطیاں بڑے آرام سے ان کی جا سکتی ہیں، چلی بھی جاتی ہیں، اکثر پتہ لگتا رہتا ہے کہ چلی گئیں۔ لیکن یہی اگر خواتین سامنے قرآن پاک کھول کے بیٹھی ہوں اور قرآن پاک سننے کا بھی ثواب ہوتا ہے، تو وہاں پہ بلکہ گھر کے مرد بھی اگر قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہوں تو ایک عورت کے اوپر اچھا خاصا پریشر پڑے گا، اور رمضان میں جو ایک موقع ہوتا ہے چلو قرآن پاک یاد کرنے کا، تو اس طریقے سے قرآن پاک بھی یاد ہو جائے گا، اور بعد میں عورت اپنی تراویح میں پورا پورا قرآن پاک پڑھے، نفلوں میں پڑھے، ویسے پڑھے، تو اس کو یاد بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا۔ نہیں، اونچی آواز سے نہ پڑھے، عورت اونچی آواز سے نہیں پڑھے گی، لیکن آہستہ آواز سے پڑھے گی، لیکن یہ کہ قرآن پاک ایک ہے تراویح کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا، اور ایک مسئلہ ہے قرآن پاک کو یاد کرنا، یاد رکھنا۔ رمضان میں چونکہ رمضان شریف میں موقع ہوتا ہے تو اس موقع کی مناسبت سے آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، تو میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ دیگر گھر کے افراد سارے قرآن پاک کھول کے اگر بیٹھ جائیں، 15-20 منٹ لگیں گے ایک عورت کو اس پارہ سنانے میں، تو اس وقت وہ عورت کو یاد بھی ہوگا کہ سارے لوگ ساتھ ساتھ سن رہے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کر سنائے تاکہ پورے اہتمام سے سنائے گی، یاد کر کے آئے گی، اس کو یاد بھی ہوگا۔ نہیں، اس کو اونچی آواز سے نہیں پڑے گی۔ جی جی، اچھا جی، آگے ہے ابتدا کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ نہیں، وہ تراویح ہو جائے گی، وہ سر سے اتر جانے والی بات ہوتی ہے، لیکن گناہ علیحدہ ہے۔ ابتدا کے صحیح ہونے کی شرطیں ہم نے ابھی تک تو ہم نے امامت کے یعنی امام کب صحیح یعنی ہوگا، امام کے لیے کیا کیا شرائط ہیں وہ ذکر ہو گئی، اب ہے مقتدی کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ نمبر 1، مقتدی کو نماز کی نیت کے ساتھ ساتھ امام کی اقتداء کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے، یعنی یہ ارادہ دل میں کرے کہ میں اس امام کے پیچھے فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ دل کے ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی دکان سے اٹھا ہے یا گھر سے اٹھ کے جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، تو اسے پوچھیں گے کیا کرنے جا رہے ہو، تو وہ کہے گا میں نماز کا ٹائم تھوڑا، میں جماعت نکل جائے گی تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں نیت ہے۔ اور ایک بندہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بیچارہ بالکل سوتے سوتے اتنا نیند میں اٹھا فجر کے ٹائم میں، اس کا دماغ بالکل بند ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے، اور وہ گیا نماز پڑھ کے آگے سلام پھیر کے، اب وہ خود پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہوا، آج ایسی نیند کی، ایسی غفلت تاری تھی، مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا ہوا، کہاں سے اٹھا، کیا کہہ رہا۔ تو ایسی نوبت جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ دل میں ارادہ اور نیت نہیں ہے، ورنہ جب ایک آدمی اٹھ کے جا رہا ہے کر رہا ہے تو وہ دل میں ارادہ ہے ہی، نیت ہے ہی اس کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ نمبر 2، امام اور مقتدی دونوں کا مکان ایک ہو۔ مکان ایک کا مطلب ہے کہ جگہ ایک ہو، خواہ حقیقتاً ہو جیسے دونوں ایک ہی مسجد یا ایک ہی گھر میں کھڑے ہوں جبکہ وہ مسجد یا گھر بہت بڑے نہ ہوں، یا حکم میں ایک ہو، جگہ حکم میں ایک ہو۔ حکم میں ایک ہونے کی بات یہ ہے جیسے کسی دریا کے پل پر کھڑے ہوں اور آر پار جماعت قائم کی جائے، اور امام پل کے اس پار ہو مگر درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوں، تو اس صورت میں اگرچہ امام کے اور ان مقتدیوں کے درمیان میں جو پل کے دوسری طرف ہیں دریا حائل ہے، اور اس وجہ سے دونوں کا مکان حقیقت میں ایک نہیں، مگر چونکہ درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوئی ہیں اس لیے دونوں کا مکان حکماً متحد اور ایک سمجھا جائے گا اور اقتداء صحیح ہو جائے گی۔ ویسے تو دیکھیے دریا کا وہ پار وہ علیحدہ علاقہ، وہ علیحدہ جگہ سمجھی جاتی ہے، دریا کے اس پار علیحدہ جگہ سمجھی جاتی ہے، تو اگر کوئی آدمی بیچ میں پل نہ ہو اور اس پل پر مقتدی نہ ہو تو چاہے تھوڑی چھوٹی ندی کیوں نہ ہو جائے تب بھی یعنی امام اس طرف کھڑا ہو جائے اور مقتدی ادھر کھڑے ہو جائیں تو جماعت نہیں ہوگی، کہ یہ وہ علیحدہ جگہ ہے، یہ علیحدہ جگہ ہے۔ لیکن جماعت کب صحیح ہو جائے گی کہ پل ہے اور پل پر بھی باقاعدہ صفیں بنی ہوئی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ادھر بھی جماعت درست ہے، ادھر بھی جماعت درست ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر مقتدی مسجد کی چھت پر کھڑا ہو، مقتدی مسجد کی چھت پر کھڑا ہو
اور امام مسجد کے اندر ہو تو درست ہے. مقتدی مسجد کی چھت پر اکیلا کھڑا ہوا ہے اور امام نیچے نماز پڑھا رہا ہے تو جماعت درست ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کی چھت مسجد کے حکم میں ہے اور یہ دونوں مکان حکمن ایک سمجھے جائیں گے. اسی طرح یعنی اصل میں پوری مسجد جو ہے نا، جو چھوٹی مسجد ہوتی ہے، بہت بڑی مسجد نہ ہو جیسے مسجد حرام وغیرہ یا مسجد نبوی ہے، اتنی بڑی بڑی مساجد نہ ہو، یا جیسے ہماری بادشاہی مسجد ہے، تو اتنی بڑی مساجد نہ ہو، نارمل چھوٹی مساجد جو ہوتی ہیں تو وہ پوری مسجد ایک ہی جگہ سمجھی جاتی ہے. امام صاحب آگے کھڑے ہوئے اور مقتدی پیچھے صحن میں کھڑا ہوا ہے تو ایک ہی بات ہے، نماز ہو جائے گی. یہ ایک علیحدہ ہے کہ صفیں ملانا ایک علیحدہ حکم ہوتا ہے کہ آپ صفیں ساتھ ساتھ ملائیں. لیکن مثلا کہہ لیجیے اندر والے ہال میں اے سی چل رہا ہے، کسی آدمی کو ذرا بخار زکام وغیرہ کی کیفیت ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں اندر اے سی والی جگہ میں نماز نہ پڑھوں، میں باہر پڑھ لیتا ہوں، تو وہ باہر نماز پڑھا، اس کی نماز ہو رہی ہے. اتصال علیحدہ سے حکم ہے، مطلوب حکم ہے. لیکن یہ ایک ہے اتصال کا مسئلہ اور ایک ہے جگہ ایک ہونے کا مسئلہ، کہ ایک جگہ میں تو ہوں دونوں. تو ایک جگہ میں ہونے کا مطلب یہ کہ پوری مسجد جو ہے، یہ نارمل مساجد جو ہماری ہیں، بہت بڑی مسجدیں نہیں ہیں، یہ ساری ایک ہی جگہ کے حکم میں ہے. تو لہذا کوئی بندہ اگر باہر کھڑا ہوا ہے اس کی نماز ہو رہی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ نیچے سارے ہال میں تو اے سی چل رہا ہے، یہاں پہ تو صرف ہال ہی ہال ہے مسجد کا، تو چلو میں اوپر چھت پہ چلا جاتا ہوں، اوپر اے سی نہیں چل رہا ہوگا، تو وہ اوپر جا کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو نیچے سارے مقتدی سب امام وغیرہ سب نیچے ہی ہیں، تو تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ پوری مسجد ایک جگہ کے حکم میں ہے. یعنی ہم یوں سمجھیں گے کہ امام اور مقتدی ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. نہیں، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے نا، آگے ہونے کا مسئلہ تو وہ علیحدہ سے ہے. اسی طرح سے اگر کسی کی چھت مسجد سے بالکل متصل ہو، کسی آدمی کے گھر کی چھت مسجد کے بالکل متصل ہو اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، تو وہ بھی مسجد سے حکمن مسجد سے مل کر ایک سمجھی جائے گی، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس امام کی اقتدا کرنا جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے درست ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کا جو یعنی گھر ہے نا، مسجد کے بالکل ساتھ ہے اور سامنے سے اس کو نظر بھی آ رہا ہے، وہ اپنے چھت پہ کھڑا ہو گیا تو آگے قبلے کی طرف میں امام وہاں پہ نماز پڑھا رہا ہے، نیچے صحن میں مسجد کے اس کو نظر بھی آ رہا ہے، تو امام صاحب اس کو مسجد جانے کے اگر یہ نہیں جاتا، وہیں اپنے گھر کی چھت پر ہی کھڑے کھڑے نیت باندھ لیتے ہیں تو نماز اس کی ہو جائے گی. یہ ایک ساتھ مل جانے کی وجہ سے مسجد کے اس کا گھر جو ہے نا، یہ ایک مکان سمجھا جائے گا. جی اس کی جی مسجد کا ثواب تو علیحدہ بات ہے نا. جماعت کا جہاں بھی بات آتی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فضیلت کی بات ہے، جماعت کے فضائل بھی بیان کیے گئے کہ 27 گنا اور ایک روایت میں 40 گنا درجہ بڑھ جاتا ہے. لیکن مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی بات علیحدہ ہے، اس کی گنتی نہیں بتائی گئی. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مرد ہو اور مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جس جماعت میں، جس حدیث پاک میں آتا ہے وہاں پر ویسے تو یہ ذکر ہے کہ مرد گھروں میں تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں جماعت سے، لیکن ہو سکتا تھا کہ وہ گھر میں ہی 2 بندے وہ اپنی جماعت کرا لیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی پسند نہیں تھا کہ مرد ہو اور گھر میں جماعت کرا لے، یعنی مسجد میں نہ آئے. تو اسلام میں تو مسجد بنائی اسی لیے گئی ہے کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں آ کر نماز پڑھنی ہے مردوں نے. تو اب اگر کوئی مرد یہ سوچے کہ میں چلو ہمیں جماعت کا ثواب تو مل جائے گا نا، تو خالی جماعت کا ثواب لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد کی جماعت کا ثواب بھی لینا ہے ہم نے. یہ مسجد ہے، یہ دیوار آ کے یہ گھر یہاں پہ جماعت ہو گئی کیا بس نہیں، وہ نہیں جی. مسئلہ اگر مسجد بہت ہی بڑی ہو اور اسی طرح اگر گھر بہت بڑا ہو یا جنگل ہو اور امام اور مقتدی کے درمیان اتنی جگہ خالی ہو کہ جس میں 2 صفیں ہو سکیں، تو یہ دونوں مقام یعنی جہاں مقتدی کھڑا ہے اور جہاں امام ہے مختلف سمجھے جائیں گے، پھر اقتداء درست نہیں ہوگی. جیسے بادشاہی مسجد وغیرہ ہو گئی، اب وہاں پر اگر 2 آدمی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ایک کہہ لیجیے 2 صفوں سے آگے جا کے کھڑا ہو گیا امام، اور مقتدی جو ہے نا وہ 2 صفیں پیچھے کھڑا ہو گیا، جا کے 2 صفوں کا فاصلہ بیچ میں آ گیا، تو پھر نماز ان کی درست نہیں ہوگی آپس میں. نہیں، میں نے عرض کیا کہ مسجد بہت بڑی ہو تو وہ ایک کے حکم میں نہیں ہوتی. نارمل مسجد، چھوٹی مسجد جو ہوتی ہے نا، وہاں پر وہ ایک حکم میں ہوتی ہے. چھوٹا گھر بھی ایک جگہ کے حکم میں ہوگا،
کسی کا بہت بڑا کہہ لیں ہال ہو, شادی ہال جیسے بنا لیں, کوئی فرض کر لیں بہت بڑا ہال ہے, تو وہاں پر اس طرح سے گیپ دے کے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ نماز درست نہیں ہوگی. یہ سمجھا جائے گا وہ علیحدہ جگہ پہ, یہ علیحدہ جگہ کھڑا ہوا ہے. اسی طرح سے جنگل میں صحرا میں دو بندے فاصلہ دے کے کھڑے ہو جائیں گے 2 صفوں کا, تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ ایک جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے, وہ علیحدہ جگہ کھڑا ہوا ہے, یہ علیحدہ جگہ کھڑا ہوا ہے, تو ان کی نماز نہیں ہوگی. نہیں, یہاں پر اس کے بعد 2 صفوں کا فاصلہ ہے, یہاں پر بس صرف اسی تک ہے مسئلہ. امام اور اسی طرح اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی نہر ہو جس میں چھوٹی کشتی وغیرہ چل سکے, یا کوئی اتنا بڑا حوض ہو جس کی طہارت کا حکم شریعت نے دیا ہو, یا کوئی عام گلی ہو جس میں بیل گاڑی یا اونٹ وغیرہ نکل سکے, اور درمیان میں صفیں نہ ہوں, تو وہ دونوں متحد نہ سمجھے جائیں گے اور اقتداء درست نہ ہوگی. البتہ جو راستہ اتنا تنگ ہو کہ اس کی چوڑائی میں اونٹ نہ آ سکے, تو وہ اقتداء سے مانے نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ بہت چھوٹی سی تنگ سی گلیاں ہیں, اونٹ گزر نہیں سکتا, تو ایک آدمی اپنے گھر کی دہلیز میں کھڑا ہو گیا قبلے کی طرف, وہ ادھر سے کھڑے ہو کے اس نے نماز شروع کر دی, اور پھر جو دوسری طرف سامنے والا گھر ہے وہاں پر دہلیز میں کھڑے ہو کر دوسرا بندہ اپنے گھر میں دہلیز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, تو اگر اونٹ بیچ میں سے گزر سکتا ہے تو دونوں کی نماز نہیں ہوگی, اور اگر نہیں گزر سکتا تو پھر نماز ہو جائے گی. یہ ایک حکم, پھر ایک مکان سمجھا جائے گا. یہیں پر اس کو روک لیتے ہیں, کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. مسجد ہے, مسجد کے ساتھ سڑک دیوار آ گئی, پھر سڑک آ گئی 20 فٹ کی, وہاں پہ سفر بھیج گئی, پھر مکان آ گیا, پھر دیوار آ گئی, پھر مکان میں سفر بھیج گئی, اتفاق تو ہوگی نہیں. وہ اگر تو دیکھیں صفوں پر صفیں بچتی جائیں گی نا, ساتھ ساتھ لوگ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں, پھر جتنا مرضی دور چلے جائیں اس کی خیر ہے. اس میں صرف ایک اور شرط آگے آ جائے گی علیحدہ سے, کہ امام کے انتقال ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کا ہمیں پتہ لگ سکتا ہو, تو پھر جتنا مرضی دور چلے جائیں ہماری نماز درست ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں بیچ میں صفیں نہیں ہیں, تو پھر ہم اپنے گھر سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, مسجد میں جانے کی ہمت نہیں ہے, تو ہماری نماز اس وقت درست ہو جائے گی جب ہماری دیوار مسجد کی دیوار کے بالکل ساتھ ملتی ہو, یا اگر تھوڑا بہت فاصلہ بھی ہو تو اتنا بڑا فاصلہ یا گلی وغیرہ نہ ہو کہ جس میں سے اونٹ گزر سکتا ہو. آواز نہیں آ رہی.